آج میں بات کروں گا ان افراد سے متعلق جو سارے زمانے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو سارے زمانے کے حقوق کے لیے، ان کے حق کے لیے لڑتے ہیں اور آج خود حالات کی ستم دریفی کا شکار ہیں۔ میں نیشنل پریس کلب کراچی کے بارے میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ نیشنل پریس کلب کراچی جو ہے وہ ناگفتہ حالات کے باوجود اور اپنے مسائل کے باوجود اس کراچی جیسے بڑے شہر میں دوسرا بڑا پریس کلب ہے۔ میرے ساتھ اس وقت نیشنل پریس کلب کے جنرل سیکریٹری اور انتہائی سینئر صحافی جناب تحسین کمال صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ سینئر صحافی جناب ہمارے جوائنٹ سیکریٹری نیشنل پریس کلب کے نعیم خان صاحب موجود ہیں۔ سینئر رکن ہمارے ساتھی عہدیدار جناب افضل وارثی صاحب موجود ہیں اور دیگر لوگ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا سب سے پہلے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ نیشنل پریس کلب کے حوالے سے اور اس جگہ کے حوالے سے جہاں ہم کھڑے ہیں تھوڑا سا جان جائیں تاکہ پھر بات چیت کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تحسین کمال بھائی تھوڑا سا نیشنل پریس کلب کے حوالے سے اور اس جگہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ کراچی کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ نیشنل پریس کلب کراچی کا سیکنڈ بڑا کلب ہے اور تمام جید قسم کے صحافی اس میں شامل ہیں اور ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جن لوگوں کے پاس تھا ان لوگوں نے کیا طوفان اٹھایا، ان سے واپس لیا گیا اور اس کے اندر صحیح معنوں میں جو صحافی حضرات تھے ان کو شامل کیا گیا، جس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام شامل ہیں۔ اور کچھ 2-3 دن سے یہاں پر اس بلڈنگ کے اوپر کچھ گریبل ٹائپ کے لوگوں نے اس کو ہائر کرنے کی کوشش کی، پیسے کھلا کے لوگوں کو اور صحافیوں کا استحصال کرنے کا ایک پلان بنایا ہے، جس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی کچھ وہ ہمارے بھی جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ NPD سے یہ بلڈنگ لینے کا پلان بنایا ہے اور ہم کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں کچھ لوگ شامل ہیں۔ میں ان کی اس طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ صحافیوں کا استحصال کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے کیونکہ صحافی جاگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ہمارے ساتھ جو انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ورک کیا ہے، کام کیا ہے، میں ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اہل علاقے کا بھی شکریہ کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی بھرپور طور پہ مزاحمت کرنے کی کوشش کری، آج وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آج تک ہم نے یہاں کسی کو تکلیف نہیں دی اور اس کو صحیح معنوں میں اس کلب کو چلا رہے تھے اور ابھی تک کسی قسم کا ہم نے کسی سے کوئی مختلاف یا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ آج NPD کا، جبکہ آج NPD کی ہم نے خبر لگائی کہ وہ ہمارے ساتھ نیک تمناؤں کا عزم رکھتا ہے اور یہ خبر ہماری خبریں کراچی میں لگی ہے، اس کے باوجود ابھی تک ہمیں NPD کی طرف سے کوئی سہولت یا کوئی پیغام نہیں آیا کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ۔ میں حکام بالا، میں حکومت پاکستان، وزیر اطلاعات اور NPD کے جو چیئرمین ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ صحافیوں کے ساتھ ایسا نہ کریں، بلکہ ان کے کام آئیں، ان سے کا مسئلہ سنیں، انہیں بلائیں اپنے پاس، ان کو سمجھائیں اور ان کے مسائل کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ اچھا، تحسین کمال بھائی نے جس طرح کہ بتایا کہ یہ جو تھی یہ یہاں سے ایک مشرق اخبار نکلا کرتا تھا اور دیگر اخبارات نکلتے تھے اس جگہ سے، اور اس کے بعد جب قومیایا گیا اس تمام اخبارات کو تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا اور یہاں پر یہ جو تمام جگہیں تھیں، جو تمام اخبارات تھے، یہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، نیشنل پریس ٹرسٹ، اور یہ تمام معاملات اس کے انڈر چلے گئے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کراچی پریس کلب جو ہے، جو ضروریات تھیں ان کو پوری کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، خاص کر جب آپ کا ڈیجیٹل الیکٹرانک میڈیا آیا تو بہت بڑی تعداد میں صحافی کارکن، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد آئے اور پریس کلب کی ممبرشپ محدود تھی، تو اس وقت ہمارے جو سینئر صحافی تھے کراچی شہر کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مزید پریس کلب کی بنیاد رکھی جائے تاکہ مزید صحافیوں کو ایکومنڈیٹ کیا جا سکے اور جو کام کراچی پریس کلب کر رہا ہے صحافی برادری کے لیے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ تو اس کے بعد یہاں پر نیشنل پریس کلب بنا اور پھر عرصہ دراز سے کوئی سہولتیں نہیں دی گئیں، گورنمنٹ کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو میرے کیمرہ مین فوٹیجز میں دکھا رہا ہوگا کہ پریس کلب کا کیا حال ہے، اور درمیان میں خاص کر پھر بھی یہاں پر صحافیوں کے حوالے سے تقریبات اور ان کی جس قدر ممکن خدمات تھیں اس کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جو گزشتہ دنوں بارش کا سلسلہ ہوا تو اس کے نتیجے میں یہاں پانی بھر گیا
اور سیوریج کے مسئلے کی وجہ سے تقریباً 4 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا اور تمام فرنیچر بھی اس میں تباہ و برباد ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ دنوں سے سرگرمیاں مفقود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری نعیم بھائی، جو کہ عرصے دراز سے پریس کلب کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نعیم بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے منسٹر آف انفارمیشن اسلام آباد سے، چیئر پرسن نیشنل پریس ٹرسٹ کراچی سے ان سے یہ التماس کرتا ہوں کہ نیشنل پریس ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ جو صحافیوں کو کمپنسیشن کے لیے، صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا، وہ این پی ٹی کراچی کے آفس بیریئر نے جس طریقے سے آ کر نیشنل پریس کلب کراچی کے حال پہ قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی غیر قانونی طریقے سے، ایک تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جبکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ نیشنل پریس کلب 2007 سے اسی پریمیسز کے اندر چل رہا ہے، نہ صرف چل رہا ہے بلکہ بہترین انداز سے چل رہا تھا۔ یہ قدرتی آفت آئی، یہ بارشوں کی وجہ سے یہ پانی یہ ریڈ زون میں پورے سندھ سیکریٹریٹ کے اندر داخل ہوا، کلب کی پریمیسز کے اندر داخل ہوا، جس کو نکالنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی نیشنل پریس کلب کو کہیں سے فنڈنگ، کسی ڈپارٹمنٹ سے فنڈنگ نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم نے کئی بار اپروچ کیا، کئی بار لیٹر لکھے، اور ہمیں ہیلے بہانے کر کے کہیں نہ کہیں ہمارے لیٹر کو دبا دیا جاتا تھا۔ تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ 20-25 دن اس پانی کو یہاں سے نکالا، اور اس درمیان میں این پی ٹی کے آفیسر آ کے یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ تو خالی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے انہیں یہ بولتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے یہاں پر ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہے، پوری آفس بیریئر کے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، 300 سے اوپر ہمارے یہاں ممبر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا ایکٹ کرنا ہے تو کم از کم آپ آ کے ہمارے ساتھ نیگوسیشن تو کریں، ہمارے سے بات چیت تو کریں۔ ہم کوئی قبضہ گروپ نہیں تھے، ہم نے آپ کو لیٹر دیے، کئی بار لیٹر دیا آپ کو کہ آپ ہمارے کو یہ جگہ، جس جگہ پہ پریمیسز میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اس کا رینٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رات کے اندھیرے میں آپ آ کے یہاں پر تالا لگانے کی کوشش کریں۔ یہ عمل غیر قانونی ہے۔ نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئر پرسن کو، انفارمیشن منسٹر کو، سیکرٹری انفارمیشن کو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ وہ عمل نہ کریں کہ آج وہ ادارہ جو صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنا ہے، صحافی کل اسی ادارے کے خلاف خبریں چلا رہے ہوں، احتجاج کر رہے ہوں۔ تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور انشاءاللہ نیشنل پریس کلب بننے کے لیے بنا ہے، یہ بند ہونے کے لیے یا ایسے بند کروانے کی جو بھی کوشش کرے گا انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ جی، جیسا نعیم بھائی نے بتایا، اور انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ نیشنل پریس ٹرسٹ، جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، وہ صحافیوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے بجائے اس جگہ کو کمرشلائز کرنا چاہتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں یہاں اس جگہ سے کوئی آمدنی نہیں ہے، تو اس جگہ سے ہمیں آمدنی ہونی چاہیے۔ انتہائی افسوسناک یہ امر ہے کہ نیشنل پریس کلب کے جو اتنے عرصے سے اتنے نامساعد حالات کے باوجود اور اپنے محدود وسائل کے باوجود کام کر رہا تھا، اسے مضبوط کرنے کے بجائے ٹرسٹ جو ہے وہ اسے مزید ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سینئر صحافی جناب افضل وارثی صاحب موجود ہیں۔ افضل بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر، میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ نیشنل پریس ٹرسٹ بلڈنگ چونکہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی ہے، اور صحافیوں کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ صحافی جو ہے وہ اپنے جو صحافتی ادارے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، وہ ان کے دفاتر وغیرہ ان کو کم ریٹ اور کم قیمت پر ملے، کیونکہ موجودہ حالات کے پیش نظر اس وقت جو صحافتی اداروں کی حالات ہیں، بہت سارے اخبارات اور چینلز کی بندش ہوتی نظر آ رہی ہے، اور بہت سارے صحافی بھائی ہمارے بے روزگار ہیں۔ اور اس وقت نیشنل پریس کلب کے حوالے سے تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ جو ہے کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں کرتی، اپنی مدد آپ کے تحت قائم و دائم ہے۔ میں بھی اس کا ایک ادنا سا رکن رہا ہوں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شہر میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں پاکستان کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ وائز، سٹی وائز جو ہے وہ کلب ہیں، جن کو بعض کلبوں کو گورنمنٹ آن کرتی ہے، بعض کو جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ ان کو فنڈنگ یا سپورٹ کرتی ہے۔ یہ سوتیلی ماں یا سوتیلے والد والا سلوک جو ہے یہ نیشنل پریس کلب سے ہی کیوں ہو رہا ہے، جبکہ اس شہر میں بہت سارے کلبز اور بھی ہیں جو کہ شاید ابھی ڈسٹرکٹ وائز بھی بن رہے ہیں۔ لیاری پریس کلب ہے، مری پریس کلب ہے، اور کورنگی پریس کلب ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں، یہ جو چھوٹے جنہیں بی کیٹیگری کا صحافی تصور کیا جاتا ہے، یا ان کے اخبارات کو جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ بی کیٹیگری یا سی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اپنے جو ہے وسائل سے چھوٹے چھوٹے بیٹھنے کی جگہ، کلب بیسیکلی ایک
ایک انفارمیشن شیئر کرنے کی ایک بیٹھک کی جگہ ہے جہاں صحافیوں کو بیٹھنے کے لیے سہولت جو ہے میسر کرتی ہے، اور حکومت بھی ان کو اس لیے یہ مراعات دیتی ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اظہار خیال کریں اور ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری ساری رہے۔ تو اس وقت جو نیشنل پریس ٹرسٹ کے جو بلڈنگ پر کافی عرصے سے یہ کیسز چل رہے ہیں، اور اس کیسز کی بنا پر جو ہے نیشنل پریس کلب کو اس طریقے سے بے دخل کرنا یا خاص طور پہ ایک نشانہ بنانا، تو میں نہیں سمجھتا، یہاں لوگ کہتے ہیں اس میں 2 نمبر لوگ شامل ہیں۔ اس وقت جو نیشنل پریس کلب کے جو اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں وہ پاکستان کے تیسرے یا چوتھے بڑے اخبار اور میڈیا گروپ سے ان کا تعلق ہے، خبریں گروپ سے۔ یہاں اور سارے ساتھی جو ہیں بڑے بڑے اداروں سے یہاں اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، سہولیات کے نہ ہونے کی بنا پر جو ہے بہت ساری چیزیں مسائل کا ان کو سامنا ہے۔ تو میں یہ آپ کے فورم سے یہ NPT انتظامیہ اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور ان کے منسٹری کو میں یہ ضرور پیغام دوں گا کہ پلیز اگر آپ ان صحافیوں کو کچھ سہولیات نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کے لیے یہ جو چھت اور سایہ جو میسر ہے وہ بھی جو ان سے نیگوسیشن کر کے ان سے معاملات کو طے کر کے ان کو جو ہے یہ جگہ پرووائڈ کی جائے۔ میں تو یہی کہوں گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ اور آپ نے دیکھا کہ نیشنل پریس کلب کی بندش کی اطلاعات سن کر صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے آہستہ آہستہ کلب کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جیسے جیسے یہ اطلاع صحافی برادری کو مل رہی ہے ساتھیوں کی تعداد یہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں جناب محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب، جناب محترم وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی صاحب اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے انتظامیہ چیئرپرسن دیگر افراد سے گزارش کروں گا کہ خدارا اس وقت صحافی پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، خاص کر موجودہ کچھ عرصے سے ملازمتوں کے حوالے سے، اپنی روزگار کے حوالے سے، تو ان کو مزید مشکلات کا شکار نہ کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کراچی شہر میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ایسے صحافی ہیں کہ جو نیشنل پریس کلب سے آن لائن ہیں اور وہ ممبرشپ چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ نیشنل پریس کلب میں سہولتیں نہیں ہیں، وضو خانہ نہیں ہے، واش روم کا مناسب بندوبست نہیں ہے، کینٹین نہیں ہے جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں نیشنل پریس کلب کی انتظامیہ نے اور عہدیداران نے بتایا ہے کہ وضو خانے اور واش روم وغیرہ کی تعمیر کے لیے مخیر حضرات کی مدد سے ہم نے کافی کام کیا ہے، لیکن اس کے بعد وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ التوا کا شکار ہے۔ تو میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ نیشنل پریس ٹرسٹ کا جو مقصد ہے وہ کمانا نہیں ہے، یہ کوئی کماؤ پوت ادارہ نہیں، بلکہ اس کا موٹو جو ہے وہ صحافیوں کی فلاح و بہبود ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ صحافی برادری سراپا احتجاج ہو، برائے مہربانی نیشنل پریس ٹرسٹ کی انتظامیہ کو یہ ہدایت جاری کی جائے کہ وہ نیشنل پریس کلب کے ساتھ مل کر صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے۔ بصورت دیگر صحافی برادری کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں احتجاج کا حق حاصل ہوگا۔ ہم جب دوسروں کو حق دلانے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، ہم جب دوسروں کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے حقوق کو بھی حاصل کرنا جانتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان محمد شہزاد بٹ، سلامتی نیوز، نیشنل پریس کلب کراچی۔